امریکہ کا دباؤ، عمران خان کو آزاد کرو، نواز شریف بھی مان گئے، اسٹیبلشمنٹ مشکل میں پھنس گئی، حکومت پی ٹی آئی مذاکرات کیا محض ایک دھوکہ ہے، وڈیرے وحشی بن گئے اور مریم نواز سے ناراض کون ہوا؟ آج کی گورکھ دھندا میں ان خبروں پر بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا براڈ قریشی، آپ سے مخاطب ہوں۔ صاحب پاکستان کے اندر اور بیرونی دنیا میں جو پاکستان کے ساتھ جڑی خبریں ہیں، بے شمار کہانیاں جڑی ہیں اور کچھ حقیقت کے اوپر مبنی ہیں اور کچھ مفروضوں کے اوپر مبنی ہیں۔ میں کافی تفصیل سے بات کروں گا اس کے اوپر، چونکہ ملٹیپل خبریں ہیں، اور کوشش کروں گا کہ آپ کو سارا سینیریو جو ہے وہ سمجھایا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ کتنے پریشر میں ہے، کہاں سے پریشر آ رہا ہے، اور اس پریشر کو اور عمران خان کو جیل سے نکالنے کے لیے میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس کو کیسے کیش کروا رہے ہیں۔ سب سے پہلے آ جائیے کہ امریکہ کے اندر سے جو پریشر آیا ہے، جو بائیڈن کی حکومت ہے وہ پہلی دفعہ جاتے جاتے بولی ہے اس بات کے اوپر کہ جو پاکستان میں ملٹری کورس کے ذریعے 25 لوگوں کو سزا سنائی گئی ہے، یہ انسانی حقوق جو ہیں ان کی خلاف ورزی ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور بڑی حیران کن بات ہے کہ امریکہ کو پاکستانی شہریوں کو ملٹری ٹریبونل میں سزا سنائے جانے پر تشویش ہے، اور وہ پاکستانی حکام سے منصفانہ ٹرائل اور مناسب عمل کے حق کا احترام کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں امریکی اور امریکی حکومت کے ترجمان جو میتھیو ملر ہیں، یہ ان کا بیان سامنے آیا ہے۔ اب میتھیو ملر جو ہیں وہ ترجمان ہیں امریکی جو بائیڈن حکومت کے جو موجودہ ہے۔ 20 جنوری کو ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو گورنمنٹ ہے بطور صدر اور ان کی کابینہ منظر عام کے اوپر آ جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ یہ میتھیو ملر جو ہیں ان کو اب احساس ہوا، جنہوں نے رجیم چینج کروایا، جنہوں نے ساری چیزیں کی، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ کل جب جو بائیڈن کی حکومت جائے گی، ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت آئے گی، تو بے شمار تحقیقات ہوں گی، اور یہ ان چیزوں کا مورا تھے جنہوں نے پی ڈی ایم کو سپورٹ کیا، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کیا، اور ان کی سپورٹ کرنے کے بعد پاکستان کے اندر یہ حال اور احوال دیکھنے کو ملا۔ پاکستان کے اندر یہ جو ملٹری عدالتیں ہیں، یہ ایک فساد ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے، اور یہ انسانی حقوق جو ہیں ان کا قتل عام ہے۔ بھارت پڑوسی ملک دیکھ لیجئے کہ وہاں پہ جو فوجی ہیں، عام فوجی سے چیف آف آرمی سٹاف تک، سیشن کورٹ سے سپریم کورٹ، جہاں پہ عام پبلک سویلین پیش ہوتے ہیں، انہی عدالتوں میں ان کا احتساب ہوتا ہے، پیش ہوتے ہیں۔ لیکن ریاست پاکستان دنیا کی واحد ریاست ہے جس کے اندر فوج نے اپنی عدالتیں بنائی ہیں اور اپنے لوگوں کا احتساب نہیں۔ کدھر جنرل فیض حمید کا احتساب؟ کیوں اس کو پھانسی نہیں ہوئی؟ کیوں اسے سزا نہیں ہوئی؟ دیں اس کو سزا، انہی کا احتساب کریں۔ لیکن یہ واحد ملک ہے جس کی فوج ہے، اس نے اپنی عدالت بنائی، اس نے اپنے کاروبار بنائے، اس کا اپنا سارا نظام ہے، ہر تالے کی چابی ان کے پاس ہے، اور سویلین کا ٹرائل کرتے ہیں، جو کہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کو صرف بیرونی دنیا کے اندر اس کو جرم نہیں مانا جاتا۔ پاکستان کی تاریخ میں دیکھیں کہ جتنی عدالتیں، عام عدالتوں کے ذریعے بھی سزائیں ہوئی، اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ تھی، چاہے وہ بھٹو صاحب تھے، چاہے باقی لوگ تھے۔ عمران خان کو گولیاں لگیں اور جن لوگوں کے نام لے کے انہوں نے ایف آئی آر کٹوانی تھی، وہ ایف آئی آر تک نہ کرنے دی، نظام کو کھاڑ بچھاڑ کے رکھ دیا، اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑی مشکلات کھڑی ہو رہی ہیں۔ اور اس ضمن میں دیکھا جائے تو آنے والی ٹرمپ حکومت کے تیور بالکل واضح ہیں، اور کیا پاکستان کی ننھی منی اسٹیبلشمنٹ اپنے چھوٹے موٹے ذاتی فائدوں کے لیے طاقتور امریکی رجیم چین سے ٹکر لے پائے گی، اور ملک کے اندر پرامن سیاسی جماعت سے ٹکراؤ اور اس سے عالمی سطح کے تصادم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ عمران ریاض بھی اس کے اوپر بات کر چکے ہیں، اور بات کہنے کی یہ ہے کہ ایک طرف امریکہ کا دباؤ ہے پرانی حکومت کا، دوسری جانب جو نئی حکومت آئے گی اس کا دباؤ ہے، برطانیہ سے دباؤ ہے، جو احتجاج ہوتے ہیں اس کا دباؤ الگ ہے، سوشل میڈیا کا دباؤ، اور بالخصوص جو سانے ڈی چوک انہوں نے کیا اس کا دباؤ تو اور زیادہ ہے۔ ایسے عالم میں ان کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب سے مذاکرات کرنے، انہیں جیل سے باہر نکالنا ہے، جبکہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں، ظاہر ہے اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے۔ لیکن اس کو محض دھوکہ میں اس لیے سمجھ رہا ہوں کہ نون لیگ کسی صورت نہیں چاہتی کہ مذاکرات ہوں یا مذاکرات پھر کامیاب ہو جائیں، چونکہ ان کو اس بات کا علم ہے کہ اگر مذاکرات ہوئے تو ہماری خیر نہیں ہے، چونکہ مذاکرات میں سیاسی قیدی ہیں، مذاکرات کے اندر وہ آئینی ترمیم کے حوالے سے چیزیں ہیں، اور مذاکرات کی روشنی میں اگر عمران خان صاحب جیل سے باہر آ جاتے ہیں تو باقی کام تو وہ خود سے ٹھیک کر لیں گے۔ انقلاب تو اسی وقت آ جائے گا جس عمران خان جیل سے باہر آ جائیں گے۔ تو اب میاں محمد نواز شریف صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے، اور جو ان کے من پسند صحافی ہیں، وہ اس چیز کو زور دے رہے ہیں کہ جیسے عمران خان صاحب نے اس وقت کی جھوٹی میڈیکل رپورٹس کے مطابق میاں صاحب کو جیل سے نکال کے دستخط کر کے
इजाज़त दी थी और मुल्क छोड़ के वो बरतानिया में आ गए थे, तो मियाँ साहब उस हान का बदला चुकाना चाहते हैं और मियाँ नवाज शरीफ साहब मान गए हैं और वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकाल दिया जाए। ये मिथ, ये परसेप्शंस, ये मफरूज़े इसलिए सामने लेके आए और इसको प्रोपेगेंडा और इसको अपने हक में इसलिए कैश करवा रहे हैं कि उन्हें पता है कि इमरान खान को तो वो छोड़ देंगे, हमारे बस में तो ये बात नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट तो अमेरिका के सामने लेट जाएगी। उसकी लॉजिकली वजह यह है कि जो बाइडेन की हुकूमत PDM को सपोर्ट करती थी, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के इक़्तिदार में आए थे और इसी तरह से PDM की हुकूमत को भी इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान का साथ हासिल है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट थे, वो इस्टेब्लिशमेंट को अमेरिका में शिकस्त दे के बरसर इक़्तिदार आए और इमरान खान भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं और जेल में होते हुए शिकस्त दे चुके हुए हैं। तो इस तरह की जो मुदाखलत हो रही है इसको पॉजिटिव इसलिए देखना चाहिए और मियाँ साहिबान को इसलिए लगता है और PDM को और पीपल्स पार्टी को कि जब इमरान खान ने बाहर आना ही है तो हम क्यों ना थोड़ी सी सिंपैथी ले लें, लोगों की हमदर्दी हासिल कर लें। मगर उन्हें इस बात का इल्म नहीं है कि आप वापस गए, आप उम्मीद पाकिस्तान बने, आपने अपनी हुकूमत कायम की, आपके भाई दूसरी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बने, इलेक्शन में 17 सीटें मिली, आपने धांधली की, अवाम आपके साथ नहीं है, तो आप जितनी भी हमदर्दियाँ हासिल कर लें, सोशल मीडिया के ऊपर आप एक्टिव नहीं हैं, लोग आपके हक में पोस्ट करते नहीं हैं, तो आप इस तरह की हमदर्दी ले नहीं सकेंगे और इमरान खान साहब जो है उन्हें जेल से बाहर निकालना होगा। इस्टेब्लिशमेंट को बात माननी पड़ेगी। इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जो है वो मुश्किल के अंदर जो है वो बड़ी मुश्किल में है। फिर देखिए कि मुझे मुज़ाकरात पर दुख नहीं, लेकिन इमरान खान को बाहर ही निकालना है तो हुकूमत वक्त को जेल में डाल दें। PTI की मुज़ाकराती कमेटी 1-2 मुलाकातों से ज़्यादा आगे नहीं जाएगी। मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि आलमी क़ुव्वत का दबाव मौजूद है, मियाँ जावेद लतीफ़ ऐसा कह रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए कि नून लीग मुज़ाकरात से क्यों भागना चाहती है। ये नुसरत जावेद हैं, ये नून लीग के बड़े वेल विशर हैं और उनके बकौल क्या है कि तहरीक इंसाफ के मुज़ाकराती वफ़द को देखते ही इसहाक डार चढ़ दौड़े, जिस पर तहरीक इंसाफ ने कहा कि अगर आपने ताने ही देने तो हम चले जाते हैं। नुसरत जावेद फिर कहते हैं कि जिस तरीके से रिश्ता मांगा गया है ये शादी नहीं हो सकेगी क्योंकि ये मोरे हैं इस्टेब्लिशमेंट के। PDM की हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है और इस्टेब्लिशमेंट जब तक नहीं चाहेगी ना तो खान साहब बाहर आएंगे, ना मुज़ाकरात होंगे, ना मुज़ाकरात कामयाब होंगे। तो अब इस्टेब्लिशमेंट ने इनको आगे करके सारी चीज़ें करवानी हैं और ख़ुद को भी बचाना है और इमरान खान को भी बचाना है और दरमियाना रास्ता निकालना है। फ़र्क ये है कि वो कहते हैं कि खान साहब जब आ जाएंगे तो उन्हें पता है उसने इक़्तिदार में तो आना ही आना है, चाहे 10 साल बाद इलेक्शन करवाएं, 5 साल बाद करवाएं, उसे सही सलामत बाहर लाना है। तो लिहाजा उन्हें फेस सेविंग चाहिए। तो वो फेस सेविंग मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो बात देखनी पड़ेगी। ताहम अमरीकी दबाव बहुत बड़ा काम करेगा। इस्टेब्लिशमेंट अच्छे खासे प्रेशर में है। ये छोटे मोटे लोगों को पकड़ लें, लेकिन मैं हैरान हूँ कि मरी के अंदर एक घर के अंदर ये लोग घुसे हैं और घर के अंदर जाके तोड़ फोड़ की, TV स्क्रीनें तोड़ी। और जो शख्स, मैं आपको कहता हूँ, इस जमहूरी मुल्क के अंदर बैठे हुए जो बगैर वारंट के आए, रात के 9 बजे के बाद आए, दावा बोले, नकाब पहना हो या सिविल कपड़ों में हो, उसको आगे से मारें। ये सवाब का काम है। आप 2-4 जगहों के ऊपर ऐसे करें, इनको लग पता जाएगा ये लोग वहशी हैं, ये दरिंदे हैं, ये कानून के मुहाफ़िज़ नहीं हैं। जो चादर चार दीवारी का तकद्दस पमाल करे, आपको नंगा करे घर के अंदर, नौकरों के सामने औरतों को नंगा करके कहें इसको देखो और फलां चीज़ करो, इनको किसी सूरत नहीं छोड़ें। आप 2-4 जगहों के ऊपर इनको लित्तर मारें, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इन्होंने सिलसिला रोज़गार बना लिया इस वक्त पंजाब पुलिस ने कि लोगों को 9 मई के अंदर वजह बना के गिरफ्तार करो, उनसे पैसे लेते रहो और फिर लोग इतने तंग आए कि इनको ब्लैकमेलिंग के तौर के ऊपर पैसे दे दे के जब लोग थक गए तो उन्होंने बैरूनी दुनिया का वीज़ा लेके अपने भाइयों को और बेटों को वहाँ भेज दिया कि बजाय इनको रोज़ाना पैसे दें, ब्लैकमेल होते हैं। ये वो कौम है, ये वो मुहाफ़िज़ हैं, ये वो पुलिस है जिसके ना सिर्फ पेट बाहर निकले आराम खा के, इनकी महसूस करने वाली हिस्स मर चुकी। ये लोग बेरहम हो चुके हैं और ये लोगों के घरों के अंदर दाखिल हो गए, सोना ज़ेवरात और लोगों का जहेज़ चोरी कर लेते हैं। तो जिस मुल्क के अंदर ऐसा आलम हो वहाँ पर आप कौन से कानून और कौन से आइन की बात करते हैं जो रात के अंधेरे में आपके घर आके ऐसे करते हैं? मारो उसको। कानून इजाज़त देता है कि जो बगैर वारंट के आए, रात के 9 बजे के बाद आए, वो चोर है, वो डाकू है, वो पुलिस वाला नहीं हो सकता। उसको मारना सवाब है, उसको मारना कानून में जो है वो कानून ठीक है और उसमें कोई जुर्म वाली बात नहीं। अगर आप ऐसे ही बर्दाश्त करते रहोगे बात नहीं बनेगी। तो लिहाजा इनका कोई इलाज करना पड़ेगा। मैं बड़े दुखी दिल से ये बात कहता हूँ। आखिर कौन कह सकता है कि इसको मारा जाए और इस तरह से चीज़ें कीजिए? हाँ, जो कानून के बरखिलाफ जाके ऐसी हरकतें करता है, आपको अज़ियत देता है, उसके साथ वैसे ही करो। कानून आपको भी हक देता है।
تو قانون کو پڑھیے، اس کو غور کیجیے۔ پاکستان کے وڈیرے جو ہیں وہ وحشی بن گئے، اور دو ایسے واقعات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کو سن کے آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ بہاولپور میں 9 دسمبر کو 24 سالہ لڑکی کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ لڑکوں نے مل کر جو ہے وہ اجتماعی زیادتی کی اور لڑکی کے گردے تک خراب ہو گئے۔ اس کے بعد جسم پر مٹی کا تیل چھڑک کر اس کو آگ لگا دی، اور لڑکی 2 ہفتے اسپتال میں رہی اور آج آخری سانسیں لے کر دنیا سے چلی گئی۔ پھر دیکھیں کہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا تھا، اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جاتا ہے، یہاں ناموس رسالت پر لوگ جان قربان کرنے والے کروڑوں لوگ موجود ہیں، لیکن اس ظلم کے اوپر کوئی ملا، کوئی مولوی، کوئی فسادی نہیں بولے گا۔ کیوں؟ انہیں اس میں سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہے۔ لیکن کہیں پہ کوئی کام ہو جائے گا یورپ کے اندر تو یہ طیش میں آ جائیں گے اور بڑک اٹھیں گے۔ لیکن جو انسانیت نے درس دیا ہے نماز روزہ حج زکوٰۃ سے پہلے، اس کے اوپر انہوں نے خاموش رہنا ہے۔ ان دنوں تو وہ مولوی مدنی جو ہیں وہ بڑی اچھی خاصی اور سچی باتیں کرنا شروع ہو گئے، ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے نون لیگ کے ساتھ جانے کے بعد۔ رحیم یار خان کا ایک واقعہ سنیے گا۔ باصری ذمہ دار نے وحشت کی انتہا کر دی اور جو بیٹریاں چرانے کے الزام میں ایک شخص کو ٹاور سے باندھ کر برے طریقے سے تشدد کیا۔ ویڈیو وائرل ہونے پر 62 شخص ساتھیوں سمیت گرفتار ہوا۔ میں سچوں کو اس پولیس کو داد دیتا ہوں، میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے، لیکن گرفتار کرنے والی تو ویڈیو دیکھ لی، ان کے ساتھ بھی وہی حشر کیجئے جو انہوں نے اس شخص کے ساتھ کیا، اور کھمبے سے باندھ کے جیسے انہوں نے مارا، یقین جانیے وہ ویڈیو دیکھنے لائق نہیں ہے۔ تو اس ملک کے اندر یہ شکر ہے سوشل میڈیا آیا، اس کے ذریعے چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ اس ملک میں کتنا بڑا ظلم ہوتا رہا، آج بھی ہو رہا ہے، اور آنے والے وقتوں میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے آپ کو یہ چیزیں کرنی پڑیں گی۔ شاہد حقان عباسی نے ایک بڑا خطرناک بیان دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ الیکشن چوری کرنے سے ملک ٹوٹ جاتے ہیں، ایک حد تک لوگ برداشت کریں گے، ایک وقت آئے گا کہ لوگ بندوقیں لے کر پولنگ سٹیشنز کے باہر ووٹ پر پہرا دیا کریں گے۔ یہ وہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ رات کے اندھیرے میں آپ کو پکڑنے آتے ہیں، یہ اتنے تنگ ہو جائیں گے کہ آپ کو پھر آگے سے ماریں گے، اور وہ وقت آئے گا، آپ دیکھ لیجئے گا، یہ کسی بھی وقت ایک بندے نے یہ انیشیٹو لے لیا تو ان کا بیڑا غرق ہو جانا ہے۔ کسی ایک گھر میں داخل ہوئے، آگے سے ان کو فائر مارے گے، اس کے بعد یہ بالکل لائن میں آ جائیں گے۔ اگلی بات، ایک آپ نے 2 وینیں دیکھی ہوں گی، پریزنرز وینس پنڈی سے جا رہی ہیں، اور جو باہر لوگ سڑک پہ ہیں وہ خاموش ہیں، جو آزاد ہیں وہ بالکل خاموش ہیں، جو قید ہیں وہ پریزنر وینوں کے اندر سے کہہ رہے ہیں قیدی نمبر 804 زندہ باد، عمران خان کو رہا کرو، آزاد کرو، فلاں چیز کرو۔ قید میں بھی رہ کے لوگوں کے جذبات کم نہیں ہو رہے، لوگوں کی ہمدردیاں کم نہیں ہو رہی، اور یہ ایک ایسی ویڈیو ہے، ایک ایسا جو سین ہے ہمیں دیکھنے کو ملا جو جرأت ڈالتا ہے ان لوگوں کے اندر کہ یہ لوگ دل اور دماغ سے، حاضر دماغ ہو کے دل سے عمران خان کو پسند کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سچ ہے اور فلاں جو ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ نون لیگی رہنما جو ہیں وہ مریم صاحبہ سے ناراض ہونا شروع ہو گئے، اور نون لیگ کے ایم پی ایز اپنی ہی پنجاب حکومت سے سخت تنگ ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نہ ہمارا کوئی کام ہو رہا ہے، نہ ہماری کوئی بات سن رہا ہے، اور نہ وزیر اعلیٰ تک ہماری رسائی ہے۔ اور متعدد ایم پی ایز سے میں ملا ہوں، منیب فاروق صاحب ایسا کہہ رہے ہیں۔ یہ جو منیب فاروق صاحب جب نون لیگ کے خلاف بولنی اور ایسی خبر بھلے حقیقت کے اوپر مبنی ہو کہنا شروع کر دینا، سمجھیں ان کے کان میں کسی نے سرگوشی نہیں کی، ڈنڈا اور تلوار سر کے اوپر رکھ کے کہا ہے کہ مریم کے خلاف بیان دو، ورنہ ان کی جرأت نہیں ہے ایسے کرنے کی۔ تو اب یہ وہی ہو رہا ہے جیسے عمران خان کی حکومت کے خاتمے سے پہلے چیزیں ہو رہی تھی نا، یہ وہی صحافی، وہی ٹاؤٹ ہیں جو اب مریم صاحبہ کے خلاف بات کر کے، بھلے ریالٹی ہے، ان سے بیان دلوانا شروع ہو گیا، ایک مومنٹم بننا شروع ہو گیا کہ عوام کو تاثر مزید دیا جائے کہ یہ لوگ ناکام ہیں، ان کے ساتھ لوگ نہیں ہیں، فلاں چیزیں ایسے ہے۔ ورنہ منیب فاروق کی جرأت کہ وہ مریم صاحبہ کے ساتھ ایم پی ایز ناراض کیا، مریم صاحبہ ان کی گردن اتار دیں تو یہ خبر نہیں دے سکتے۔ اسٹیٹ پاور جیتے گی یا اسٹریٹ پاور جیتے گی، فیصلہ جلد آئے گا۔ اور ایک طرف آپ دیکھیے کہ اسٹیٹ کی پاور ہے، ریاست کی، جس کو فوج کہتے ہیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور حکومت، دوسری طرف اسٹریٹ پاور ہے جو پبلک ہے، عوام ہے، اور عمران خان ہے۔ عمران خان کو چھوڑنا پڑے گا، اگر ٹرمپ کے ذریعے سعودیہ، دبئی یا اردگان وغیرہ کی کال آ جائے تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ یہ مشاہد حسین سید کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو چھوڑنا ہی ہے تو پہلے چھوڑ دیجیے، اگر وہاں سے کال آئی اور اس کے بعد اگر چھوڑنا پڑا تو پھر کس کھاتے میں؟ اس سے بہتر ہے کہ اپنا دماغ استعمال کریں، خان کو چھوڑیں، جس دن یہ باہر آئے گا آپ خمینی کے انقلاب کو بھول جائیں گے، یہ تو آپ کو پتہ ہے۔ اس کو کیوں رکھا تھا جیل میں؟ یہ شیر باہر بھیڑیا تھا، وہاں جا کے شیر بن چکا ہے، اب خون خوار بھیڑیا ہے۔ یہ آپ کو کچھ بھی نہ کرے، کچھ بھی نہ کہے،
बस बाहर आ जाए तो यही आपकी बड़ी मौत होगी, क्योंकि ये बिका नहीं, ये झुका नहीं, ये अब तक ठहरा हुआ है, इसने क़याम किया, ये क़याम कर गया और इसने जेल को गले लगाया। इमरान खान ने जेल को कबूल किया और जेल ने इमरान खान को पनाह दी और जेल ने भी इमरान खान को कबूल कर लिया। अब आपको समझ आएगी वो DNA के टेस्ट, ये नशा करता है, ये एक दिन बाहर नहीं गुजारेगा, इसको आपने कुंदन बना के बाहर निकालना है। ये सियासतदान बन के निकलेगा। इमरान खान पहले सियासतदान नहीं थे, वो महज एक लीडर कह सकता हूँ मैं, एक स्पोर्ट्समैन कह सकता हूँ मैं, एक दलेर आदमी कह सकता हूँ मैं, मुहिब वतन उसको कहा जा सकता है। लेकिन अब वो सियासत भी करेगा आपके साथ, तिगनी का नाच भी नचाएगा। ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। आपने महज बुग़्ज़ व अनाद में ये सारी हरकतें की हैं। मैं अक्सर कहता था कि आप पहले भी हारे थे, अब भी हारे हो, आइंदा भी हारोगे। आप नंगे और गंजे होगे, सड़कों के ऊपर घूम रहे हो बिना कपड़ों के, सिर्फ देखते नहीं हो और आपको शर्म नहीं आती और आप महसूस नहीं करते। तो ये बुग़्ज़ व अनाद के अंदर जो चीज़ें होती हैं, ये जो ताकत का नशा होता है, ये जो मदहोशी होती है, ये कोई ना कोई इमरान खान की तरह आता है। अवाम खड़े होते हैं और वो आपका नशा उतारेंगे। उसकी वजह कि आपने बहुत कुछ कर लिया, ऐसी ऐसी चीज़ें की हैं कि इस जुल्म के ऊपर मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहता रहा कि अच्छा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह ये जुल्म हुआ। इस जुल्म के बाद आप पहचाने के, आप नंगे हुए, आपका बाइकआउट किया गया। और आइंदा भी अगर आप ऐसी हरकतें करते रहेंगे तो आप ये जंग अपनों से कभी कोई नहीं जीता। ये याद रखिएगा कि अपनों से जंग लड़ेंगे तो वो एक दूसरे को बड़े बखूबी जानते हैं, उनसे आप कभी भी नहीं जीत सकेंगे। ना पहले जीते, ना अब जीते, ना आइंदा जीत सकेंगे। बहरहाल अब भी वक्त है कि मुल्क, कौम और मज़हब की खातिर अपनी हरकतें ठीक कीजिए, अपने आप को दुरुस्त कीजिए और नए सफ़र का आगाज़ कीजिए बासूरत दिगर। एक ही फार्मूला है, जिसको अवाम कबूल कर लें वो ऊपर, जिसको अवाम गिरा दें दिल से और आंखों से और दिमाग से, और उनके कान भी उनको ना सुनना चाहें, वो कभी भी अच्छे नहीं हो सकते। और जब तक आपको अवाम की हमायत हासिल नहीं होगी, वो इमरान खान हो, वो कोई फ़ौज हो, वो कोई नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, आप नहीं आगे बढ़ सकते। ये दुनिया का असूल है, एक ऐसी बात है जिसको आप जुटला नहीं सकते। तो अपना ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।